اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جاری ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے چلتے سورہ والضحیٰ تک پہنچا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ والضحیٰ سے متعلق کچھ باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اول تاخیر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ سورہ والضحیٰ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے، یعنی بہت اوائل میں، اور جب اسلام کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی دور مبارکہ کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، ترتیب مصحف، ترتیب قرآن جو ہمارے پاس قرآن پاک مصحف شریف موجود ہے، اس اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے، یعنی 93 اس کا نمبر ہے، اور یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آیات مبارکہ بھی اس کی 11 ہیں اور رکوع 1 ہے۔ سورہ والضحیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوتا ہے اسے مکی صورت کہا جاتا ہے۔ مکی آیات ہیں، مکی صورتیں ہیں، تو مکہ مکرمہ میں جو نازل ہوئیں تو وہ مکی صورتیں، تو سورہ والضحیٰ بھی انہی میں سے ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ عربی زبان میں چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ چاشت کا وقت جب ہوتا ہے تو ہر طرف چونکہ روشنی پھیل جاتی ہے، اور اسی کی اللہ پاک نے قسم ذکر فرمائی ہے۔ سورہ والضحیٰ کے اس کلمے سے بعض مفسرین نے جو ایک روشنی سے بطور استعارہ یہاں پر لیا ہے کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم، گویا کہ حضور کے حسن و جمال کی قسم یہ ذکر فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو آگے رات کا بھی ذکر وہ فرمایا گیا ہے، یعنی دن کی اس روشنی کی قسم، چاش کے وقت کی قسم، اور آگے رات کی قسم ذکر فرمائی۔ لیکن جب دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، اور واللیل کی طرف آئیں تو وہ چونکہ رات کا ذکر ہے تو اس سے بعض نے اس قول کو اختیار کیا کہ اس واللیل سے گویا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک کی زلفوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی بڑے ایک پیارے جو عشق اور محبت کے نکات ہیں، یہ بھی علماء کرام نے اس کے تحت اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں جو رات اور دن کی قسم ذکر فرمائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات تھے، وہ اعتراض ان کے جوابات دیے گئے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں آپ کی شان کو، مقام، مرتبے کو بیان کیا، اور کہہ دیا گیا، فرما دیا گیا کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص انعامات فرمائے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اس کا ذکر فرمایا۔ بچپن پر جو آپ پر اللہ کے انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یتیم کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، سائل کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، تو وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو احکامات بیان دیے تو ان کا بھی یہاں ذکر موجود ہے۔ بڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے ان آیات اور ان کے مختصراً ترجمہ تفسیر کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتے دن کے وقت کی قسم، چڑھتے دن کے وقت کی قسم، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ اب یہاں مختلف تفسیر بیان کی گئی۔ والضحیٰ سے مراد یہ چاش کے وقت کے نماز، یہ بھی مراد لی گئی، اور یہ بھی ایک تفسیر ہے، بڑی خوبصورت تفسیر، سبحان اللہ، کہ
دن سے مراد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے دن میں کلام کیا، تو یہاں جو دن کی وہ ساعت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا وہ مراد ہے۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تو رات سے پھر وہ رات مراد لی کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اور وَالضُّحَا سے چہرہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مراد لیا گیا۔ اور واللیل سے آپ کی مبارک سیاہ کالی زلفوں کو مراد بھی لیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی والضحیٰ سے کہا کہ اس میں ابتداء میں اسلام کے ظہور کی قسم، اور واللیل سے مراد قرب قیامت میں، یعنی اس کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اسلام ابتداء میں اجنبی تھا اور ان قریب اجنبی ہو جائے گا، یعنی انتہا قرب قیامت۔ اب یہاں ذکر کرتا چلوں کہ چاشت کی نماز جس کا یہاں قسم ذکر فرمائی اللہ پاک نے، ایک تفسیر ظاہر ہے سب سے قوی تفسیر اس کی جو چاشت کا وقت ہے اور چاشت کی نماز کے گویا کہ ذکر کیا اور یہ قسم اللہ نے ارشاد فرمائی، تو اس کے بارے میں فضائل بھی ایک دو روایات ہم سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑے، کل 360 جوڑے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاش کی 2 رکعت کفایت کرتی ہیں، یعنی ہر جوڑ کا بھی صدقہ اور سب تمام صدقات کی طرف چاش کی 2 رکعتیں، چاش کی 2 رکعت بھی کوئی ادا کرے چاش کی نماز ادا ہو جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ اس کی رکعت وہ 12 رکعتیں بیان کی گئیں، اور 12 رکعت کی تو فضیلت ہے، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے جنت میں اللہ محل بنائے گا۔ اب یہ قسم ذکر کیوں فرمائی؟ اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ شان نزول یہ تھا کہ کچھ عرصہ شروع کا ایسا گزرا کہ جس میں وحی منقطع ہو گئی، یعنی اللہ پاک نے وحی فرمائی پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو کفار نے شور کرنا شروع کیا اور کہنا شروع کر دیا کفار نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، یعنی اللہ نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک نے پھر کچھ عرصہ وحی رکی، اور پھر اس کے بعد جب وحی آئی تو رب نے قسم ذکر فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ اب یہاں کفار نے جب یہ اعتراض کیا کہ آپ پر وحی منقطع ہو گئی اور معاذ اللہ یہ کہنے لگے آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، تو یہ بات جب انہوں نے کی، اس سے ایک بات یہ تو پتہ چلے کہ کفار یہ تو جان گئے تھے، مان گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان پر وحی آتی ہے، تبھی تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، ورنہ وہ اعتراض ہی نہ کرتے۔ تو یہ بات تو وہ مان گئے، لیکن اور یہ بھی مان گئے کہ ان پر جو وحی ہے، جو کلام اتر رہا ہے، تو وہ کلام بھی مخلوق میں سے کسی کا نہیں بنایا ہوا، وہ من جانب اللہ ہی ہے۔ تو یہ 2 باتیں تو ایک طرح کی انہوں نے مان لی، لیکن یہ اعتراض کیا، تو اللہ رب العالمین نے کفار کے اعتراض کا بھی جواب دیا، اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان فرما دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور قسم ذکر فرما کر اللہ نے یہ شان بیان فرمائی، آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ سے نہیں ناراض۔ اور آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنا دی، گویا کہ ہر لمحے ہر لحظے آپ کی شان میں آگے بڑھوتری ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے شان آپ کی، سبحان اللہ۔ اب یہ آنے والی گھڑی بہتر کیسے؟ 2 اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی کہ آپ کی آگے جو آنے والی گھڑیاں ہیں وہ پچھلی گھڑیوں سے بہتر ہوں گی۔ ایک وقت یہ کفار تنگ کریں گے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر آنے والی جو گھڑیاں ہیں آگے تو وہ آپ مزید بہتری کی طرف آپ اور مزید اللہ پاک آپ پر انعامات فرمائے گا۔ وہی ہوا کہ مکی زندگی تو مشقت میں گزر گئی، لیکن 10 سال کی مدنی زندگی جب آئی تو اللہ پاک نے اسلام میں کتنی فتوحات کی بشارتیں دے دی، اور وہی مکہ ہے، وہی شہر مکہ ہے، سب کچھ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
1 لاکھ سے زائد لوگوں کو آپ لے کر پھر حج کے لیے آپ آ رہے ہیں، اور آپ نے حجۃ الوداع آپ نے ادا فرمایا۔ اس سے پہلے فتح مکہ کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ جب روکے گئے، یعنی مکے سے ہجرت کرنے والے تو چند 100 تھے، مگر یہاں آ کر دیکھیں کہ اس میں کتنی برکت فرما دی گئی۔ تو ہر آنے والی گھڑی سے مراد یہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، انعامات کے اعتبار سے بھی اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ آپ کے لیے حوض کوثر ہے، آپ کے لیے شفاعت ہے، آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کا داخلہ ہے۔ آپ شفاعت فرمائیں گے تو اس کے بعد دیگر شفاعت کریں گے۔ تو یہ جتنے انعامات ہیں یہ آخرت کے اعتبار سے یہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہی بہتر ہوگی۔ اور پھر آگے یہاں تک فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہ کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آخرت میں بخشش اور انعامات وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیگر اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، شارحین نے اسے بیان کیا کہ جو دنیا میں اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس میں کمال نفس، اولین اور آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی سربلندی، اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ کے زمانے میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں میں ہوتی رہیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہو جانا، اسلام کا مشرق مغرب میں پھیل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا، آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا علم اللہ ہی کو ہے، یعنی یہ تو ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کمالات جنہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر آخرت میں شفاعت عامہ، شفاعت خاصہ، مقام محمود، اور اس کے علاوہ وہ عظیم جو اللہ پاک آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اے محبوب، اللہ آپ کو اتنا دے گا، آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو اللہ کی عطائیں ہیں آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے غمگین بھی رہتے تھے۔ جی ہاں، امت کے بارے میں آپ سوچتے تھے، غم ہوتا تھا، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر جب پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات اور یہ دعا پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اور یہ کلمات آپ نے جب پڑھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور امت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی، رو رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے جبریل امین سے کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے، غمگین نہیں کریں گے، راضی کر دیں گے۔ یعنی حضور السلام کو گویا کہ اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ساتھ سب امتیوں کو بخشوا کر جنت میں نہ لے گئے۔ ایک اور حدیث قدسی یہ فرمایا کلکم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، ساری مخلوق کائنات یہ چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ وانا اطلب، اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں اے محبوب تم راضی ہو جاؤ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انعامات اللہ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ امت کی بخشش فرمائے گا۔ پھر اللہ نے اور کتنے انعامات آپ پر فرمائے؟ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ اور یہ یاد رکھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ابھی شکم میں تھے، اور آپ ابھی شکم میں تھے تو آپ کے والد صاحب یہ انتقال کر گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر جا کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آتی۔ آپ کی جو ہے وہ
ٹوٹل پھر ذمہ داری حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ جب دنیا سے وصال کیا تو ان کے پاس نہ کوئی زمین، نہ کوئی جگہ، نہ کچھ اور چیز چھوڑی، تو پھر حضرت عبد المطلب انہوں نے اپنی ذمہ داری میں لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 4 یا 6 سال تک پہنچتی ہے تو والدہ صاحبہ انتقال کر گئی، یہی عمر مبارکہ 8 سال میں ہوتی ہے تو دادا حضرت عبد المطلب وہ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے انتقال سے پہلے ہی اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا تھا کہ یہ ان کی کفالت جو ہے وہ تمہارے ذمہ، اور یہ پھر ان کی کفالت میں، اور یوں پھر آگے اعلان نبوت تک یہ سلسلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت یعنی بچپن سے ہی اور خدمت گزاری میں ابو طالب کا بہت وقت گزرا۔ تو اللہ پاک نے اس نعمت کو بھی ذکر کیا کہ آپ کو اللہ نے جگہ دی، یعنی اس طرح یہ انتظام اہتمام، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ رب کی عنایتیں ہیں، یہ رب کی عنایتیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن اور اس کے ترجمے تفسیر میں جہاں یہ بیان کیا تو یہ تو ہم بیان کریں گے، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح یتیم کہہ کر پکارے، ہمارے فقہا نے واضح طور پر کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہنا ہے تو در یتیم اس طور پر کہے۔ اور یتیم کا جو مطلب اس آیت کے تحت بھی مفسرین نے بیان کیا، یکتا، بے نظیر، تو ان معنوں میں جیسے در یتیم تو اس میں بے نظیر اور یکتا ہونا، یتیم کہنا جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ بولا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اب یہ بھی بیان قرآن مجید فرقان حمید کا کلمہ ضال، کچھ اس کا معنی معاذ اللہ یوں کر کے جنہوں نے بظاہر عربی سے اردو بس گرامر کے طور پر ہی ترجمہ دیکھا اور ایک چیز کو دیکھا، حالانکہ عربی میں تو معانی کے اندر وسعت ہے۔ الصلاۃ اس کا معنی نماز بھی ہے، اس کا معنی دعا بھی ہے، الصلاۃ علی المیت تو جنازہ، یعنی مختلف معنی میں لفظ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، مگر یہ استعمال کہاں ہوا اس کے مطابق سیاق و سباق سے ترجمہ کیا جائے گا۔ اب کچھ نے صرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہاں دیکھ لیا کہ یہاں ضالین کا ترجمہ گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعام ہیں، ان پر نہ چلا جن پر تیری ناراضگی اور جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ تو یہاں بھی معاذ اللہ ترجمہ یہی کر دیے کہ آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کا جو ترجمہ اتنی محبت والا، اور جسے یعنی آپ نے ضال سے مراد یہاں وہ گمراہی نہیں بلکہ اپنی محبت میں گم پانا، یعنی کسی کی محبت میں اتنا گم ہو جانا، تو یہ بھی ایک معنی ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے پوتوں سے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو انہوں نے کیا آگے تھا انک لفی ضلالک القدیم، تو آپ کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ پرانی آپ گمراہی میں معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ آپ پرانی وہ محبت کی باتیں آپ کو یاد آ رہی۔ تو یہاں بھی یہی کہ اپنی محبت میں گم پایا اور اپنی طرف راہ دی، اور وہ کیسی راہ دی کہ پھر آپ پر غیب کے اسرار وہ ایسے اللہ نے کھول دیے اور ایسی معرفت عطا فرمائی اور ایسا علم دیا کہ ما کان و ما یکون کے علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ یہاں یہ ترجمہ معاذ اللہ گمراہی والا کرنا یہ خود ایک طرح کی کم علمی اور گمراہیت کی طرف لے جانے والا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکو نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کر، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کر۔ یتیم پر سختی نہ کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیموں کے اتنے حقوق بیان کر دیے، جو یتیم کی کفالت کرے گا فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے، اور انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی وہ میرے قریب اتنا ہوگا، مراد قرب ہے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا جو یتیم کی کفالت کرنے والا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ آج ہم بھی مانگتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اور ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے، قرآن کی یہ آیت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز میں یہی بیان فرمایا مومن ہو مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو،
مومنوں پر حضور السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن ہو، مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، یعنی یہاں فلا تنہر جو فرمایا ہے کہ آپ جھڑکو نہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لا کا مطلب نہیں، یعنی سرکار یہ نہیں بھی نہیں فرماتے اور اگر بھی نہیں کہ اگر یہ کرو تو یہ، اگر یہ کرو تو، آپ نوازتے ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے صحابہ آپ سے مانگتے رہتے، سوال کرتے رہتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سانپ نے ڈھسا، ڈنگ مارا تو اپنا لعاب لگایا، وہ زہر کا وہ اثر ختم کر دیا۔ غزوہ بدر میں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا بازو ساتھ لگایا، لعاب لگایا، وہ بازو بھی جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر ان کی آنکھ پر لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک فرما دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ نکلی تھی، آنکھ میں ہی رکھی، لعاب لگایا، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحابہ کے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے اور مانگتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں وہ نعمتیں کہ جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور وہ نعمتیں جن کا وعدہ کیا ہے، ان کا خوب چرچا کرو۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتیں ہوئیں، اور ہمارے لیے یہ نعمت کہ ہمیں ان کا امتی بنایا، وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے لیے وہ نعمتیں بلکہ نعمت کبریٰ ہیں۔ تو یہاں فرمایا چرچا کرو، نعمت کا چرچا کرو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد، حضور قیامت کے تذکرے، جو یہ ہم چرچے کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی آیت کے تحت اور اسی کے زمرے میں آتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو اس لیے ہم اس نعمت اور نعمت عظیم، وہ نعمت کبریٰ، اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو اور کچھ بھی نہ ہوتا، تو اس لیے ان کا چرچا کرتے ہیں، وہ چاہے میلاد کی صورت میں، وہ چاہے سیرت مبارکہ بیان کر کے، وہ چاہے مختلف انداز سے جلوس میلاد کی صورت میں ہو، تو یہ جو ساری نعمتوں کا چرچا ہے تو وہ اسی آیت مبارکہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری سورہ مبارکہ سورہ والضحیٰ کے مختلف مضامین بھی ہم نے آج سنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، دلوں میں اور عشق مصطفیٰ کی دولت اللہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اسی سے متصل اگلی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ علم نشرح، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔